رات کے 1:30 کا سناٹا پورے گھر پر چھایا ہوا تھا۔ حویلی کے لان میں لگی زرد بتیاں ہوا کے ساتھ ہلکی ہلکی لرز رہی تھیں۔ اوپر والے کمرے کی کھڑکی سے روشنی جھانک رہی تھی۔ وہ کمرہ جہاں نور زہرا اپنے خوابوں، اپنے دردوں اور اپنی تنہائی کے لمحوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس چھوٹے سے کمرے میں وہ بیڈ پر بیٹھی خاموشی سے دعا کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سادہ مگر پراثر معصومیت تھی۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ دروازہ نہیں، جیسے آندھی اندر داخل ہوئی ہو۔ وہ طلحہ تھا۔ سفید شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک مڑی ہوئی تھیں۔ آنکھوں میں سختی، چہرے پر ایسا رو کہ سامنے والا کپ کپا جائے۔ نور زہرا نے چونک کر سر اٹھایا۔ طلحہ بھائی، آپ اس وقت؟ اس نے گھبرا کر دوپٹہ فوراً سر پہ کھینچا اور کھڑی ہو گئی۔ طلحہ کے چہرے پر غصے کی شدت تھی۔ وہ آگے بڑھا اور بنا کچھ کہے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پہ دے مارا۔ نور زہرا کا جسم لڑکھڑا گیا۔ وہ زمین پر گرنے سے پہلے بیڈ کا کونا پکڑ کر سنبھل گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، دل میں خوف۔ یہ صلہ دیا تم نے ہمارے احسانات کا، میری نرمی، میرے بھروسے کا یہ انجام۔ طلحہ کی آواز بجلی کی طرح کمرے میں گونج گئی۔ طلحہ بھائی، میں… چپ رہو، وہ دھاڑا۔ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ تم جیسی مکار لڑکی سے میں زندگی میں نہیں ملا۔ تم نے وہ کام کر دکھایا جس کی وجہ سے ماما نے ہمیشہ مجھے تم سے ڈرایا تھا۔ میں ہی تھا جو تم پر یقین کرتا تھا، مگر تم نے مجھے ہی ڈس لیا۔ طلحہ کے لفظ خنجر بن کے نور زہرا کے دل میں پیوست ہو رہے تھے۔ وہ کانپتی ہوئی گال پہ ہاتھ رکھے، آنکھوں میں آنسو لیے بولی، آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ طلحہ نے غصے میں مٹھیاں بھینج لیں۔ تمہیں نہیں پتا، یہ تصویریں دیکھو۔ اس نے موبائل اس کے سامنے اچھال دیا۔ اسکرین پہ کچھ تصویریں تھیں۔ طلحہ مختلف لڑکیوں کے ساتھ، کبھی ریسٹورنٹ میں، کبھی کسی میٹنگ میں بیٹھا تھا۔ نور زہرا کے لیے یہ سب نیا تھا۔ یہ تو بزنس میٹنگ کی تصویریں ہیں، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ میٹنگ؟ طلحہ کا قہقہا زہریلا تھا۔ اور یہ چیٹس، یہ تمہارے الفاظ نہیں ہیں۔ ایمن کو تم نے خود میسج کیا کہ میں ان لڑکیوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہوں۔ ایمن نے اسکرین شاٹس بھیج دیے ہیں، دیکھو۔ نور زہرا کی سانس رک گئی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میرا یقین کریں طلحہ بھائی۔ 2 دن پہلے میرا موبائل چوری ہو گیا تھا، میں بس… طلحہ نے ہاتھ اٹھایا۔ اب جھوٹ مت بولو، میں تمہیں معصوم سمجھتا تھا، مگر تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم بھی دوگلی ہو۔ میں آج تمہارا پردہ سب کے سامنے فاش کر کے ہی رہوں گا۔ اس نے زور سے نور زہرا کا بازو پکڑا اور اسے کمرے سے گھسیٹتے ہوئے نیچے لایا۔ نیچے لاؤنج میں سب گھر کے افراد اگلے دن کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ہر طرف گلاب کی مہک، روشنیوں کی جھلملاہٹ اور ہنسی کی آوازیں تھیں۔ طلحہ کو نور زہرا کو گھسیٹتا ہوا نیچے لاتا دیکھ کر وہ سب خاموش ہو گئے، جیسے کسی نے وقت کو روک دیا ہو۔ نور زہرا کی کلائی طلحہ کے مضبوط ہاتھ میں تھی۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان اور گال پہ تھپڑ کی سرخی ابھر آئی۔ سب ختم ہو گیا، طلحہ نے اونچی آواز میں کہا۔ ایمن مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ اس نے منگنی توڑ دی ہے، کیونکہ اس لڑکی نے میرے خلاف جھوٹا الزام لگایا ہے۔ پورا حال سناٹے میں ڈوب گیا۔ طلحہ کی ماں نے فوراً روتے ہوئے نور زہرا پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ ہم نے تجھے بیٹی بنا کر رکھا اور تو نے گھر کی عزت خاک میں ملا دی۔ اللہ تیرا انجام برا کرے۔ نور زہرا کا دل کانپ اٹھا، مگر نانو جہاں آرا بیگم نے سب کے درمیان آ کر طلحہ کی ماں کو روکا۔ طلحہ، ہوش سے بات کرو۔ نور زہرا نے ایسا کیوں کیا ہوگا؟ اس بچی نے تو تمہارے لیے ہمیشہ دعائیں کی ہیں۔ کیا ضرورت تھی اسے تمہارے خلاف کچھ کرنے کی؟ طلحہ کی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے تذبذب آیا، مگر اسی وقت ایک اور آواز ابھری، کیونکہ وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ سب چونکے۔ یہ جملہ کہنے والی تھی پاکیزہ، طلحہ کی چچا زاد۔ وہ ہونٹوں پر مصنوعی افسوس اور آنکھوں میں چمک لیے بولی، میں جانتی تھی یہ لڑکی تم پر نظریں رکھتی ہے، اسی لیے اس نے تمہاری منگنی توڑوانے کی کوشش کی۔ طلحہ نے زہر بھری نگاہوں سے نور زہرا کو دیکھا۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ تمہارے دل میں میرے لیے یہی محبت تھی؟ خود غرضی میں میری عزت برباد کرنے والی محبت؟ نور زہرا نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بس اب تمہاری بات پہ کوئی یقین نہیں کرے گا۔ پاکیزہ تیزی سے بولی،
اگر تم سچی ہو تو میں تمہارا کمرہ چیک کر لیتی ہوں۔ وہ تیزی سے گئی اور چند لمحوں بعد واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ یہ دیکھو، تمہارا موبائل تمہارے تکیے کے نیچے سے ملا ہے۔ نور زہرا کے لبوں سے سسکی نکلی۔ یہ میرا فون نہیں۔ جھوٹ! طلحہ زور سے چلایا۔ اس نے موبائل لے کر زمین پر دے مارا۔ اسکرین چکنا چور ہو گئی۔ نور زہرا کی آنکھوں میں بسی دنیا ٹوٹ گئی۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے زمین بھی اس پر تنگ ہو گئی ہو۔ سب لوگ اسے حقارت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کوئی اس کا دکھ نہیں سمجھ رہا تھا، بس الزام، طعنہ اور شرمندگی۔ وہ بھاگ کر اوپر اپنے کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا اور بیڈ پہ گر کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ بے گناہ ہے، مگر دنیا کو کیسے یقین دلائے؟ طلحہ کی ماں نیچے چیخ چیخ کر مہمانوں کو سمجھا رہی تھی کہ شادی منسوخ کر دی جائے گی۔ پاکیزہ کے ہونٹوں پر چھپی مسکراہٹ کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہی اس سازش کی اصل مجرم تھی۔ اصل میں پاکیزہ اور اس کا بھائی اظہر اس سب کے پیچھے تھے۔ اظہر ایمن سے محبت کرتا تھا، مگر ایمن نے طلحہ سے منگنی کر لی۔ انتقام میں دونوں نے طلحہ کے لیپ ٹاپ سے تصویریں چرا کر ایڈٹ کی، پھر نور زہرا کا موبائل چرا کر ایمن کو میسج کر دیے تاکہ طلحہ بدنام ہو اور اس کی منگنی ٹوٹ جائے۔ نور زہرا جو 10 برس کی عمر میں والدین کے حادثے کے بعد نانوں کے گھر آ گئی تھی، ہمیشہ اس گھر میں سایہ بن کے رہی۔ کھانا، صفائی، خدمت، ہر کام اس کے ذمہ۔ بس نانو ہی تھیں جو اس سے ماں جیسا پیار کرتی۔ اب وہی نانو دروازے پہ کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ جانتا ہے میری بچی بے قصور ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ اوپر کمرے میں نور زہرا خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کھڑکی سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی، جیسے کوئی اسے تسلی دے رہا ہو، لیکن اس کے اندر اندھیرا تھا۔ طلحہ کی وہ نگاہیں، وہ طعنہ، وہ تھپڑ، سب جیسے اس کی روح پہ نقش ہو گئے ہوں۔ نانوں کے بعد اگر کوئی ایک شخص تھا جو نور زہرا کا خیال رکھتا تھا تو وہ طلحہ تھا۔ نانوں کے جانے کے بعد بھی وہی اس کے آنسو صاف کرتا، وہی اس کے لیے کتابیں لاتا اور وہی ہر طعنہ سن کر چپ رہ جاتا۔ نور زہرا کو ہمیشہ یقین رہا کہ اگر دنیا میں کوئی اس کا اپنا ہے تو وہ طلحہ ہے، مگر شاید وہ یقین بھی نانوں کی یاد کی طرح مر چکا تھا۔ اب وہی طلحہ بدل چکا تھا، خاموش، سخت، مغرور اور کسی پتھر کی مانند بے حس۔ ڈیڈ، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ طلحہ کے لہجے میں وہی سختی تھی جو کسی سپاہی کے حکم میں ہوتی ہے۔ میری شادی ہوگی، مگر پاکیزہ سے نہیں، نور زہرا سے۔ کمرے میں جیسے ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ اس کے والد کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ طلحہ، تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ خاندان کی عزت کا سوال ہے، میں جانتا ہوں، طلحہ نے سرد لہجے میں کہا، مگر اب فیصلہ ہو چکا ہے۔ کسی کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ پاکیزہ جو خود کو طلحہ کی ہونے والی دلہن سمجھتی تھی، اس کے چہرے پر طوفان اتر آیا۔ اس نے وہ سب کچھ کیا تھا جو وہ چاہتی تھی، مگر تقدیر کا کھیل کچھ اور تھا۔ طلحہ کی ضد کے آگے سب ہار گئے، اور نور زہرا، جسے کچھ خبر نہ تھی، اب ایک فیصلہ بننے جا رہی تھی، ایک سزا جس کا کوئی جرم بھی واضح نہیں تھا۔ اگلے دن نور زہرا طلحہ کی دلہن بن چکی تھی۔ نکاح کے وقت وہ بے اختیار رو پڑی۔ نانوں کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ بیٹا، جب تم شادی کر کے جاؤ گی، تمہارے صبر کا اجر تمہیں ضرور ملے گا۔ مگر آج اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اجر نہیں، سزا لینے جا رہی ہو۔ دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ طلحہ اندر داخل ہوا، چہرہ سرخ، آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں۔ بہت شوق تھا نا تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا؟ آواز اتنی تیز تھی کہ نور زہرا کے وجود کا ہر ذرہ کانپ اٹھا۔ وہ ساکت بیٹھی رہی۔ طلحہ اس کے سامنے آیا، اس کے بازو کو سختی سے پکڑا اور جھنجھوڑ کر بولا، اپنی گھٹیا محبت کے لیے تم نے میری زندگی برباد کر دی، میری خوشیاں چھین لی، میری محبت چھین لی۔ اب دیکھنا میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ تم میرے نکاح میں رہو گی، مگر میری محبت تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ تمہارے نصیب میں صرف میری نفرت ہے، نور زہرا، صرف میری نفرت۔ نور زہرا کے لبوں پر صدمے کی لرزش تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر زبان جیسے ساکت ہو گئی۔ طلحہ نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ لڑکھڑا کر بیٹھ کے کنارے جا گری، چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں پھیل گئیں۔ طلحہ پھر سے اس کی جانب بڑھا، جھٹکے سے اسے کھڑا کیا اور سختی سے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ نور زہرا اس کے اس ظلم پر بری طرح لرزی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس کے لبوں کو کسی نے چھوا تھا، اور وہ بھی اس قدر شدت سے
کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ طلحہ اب رکنے کی بجائے باقاعدہ اس کے لبوں پر ستم ڈھاتا جا رہا تھا اور نور زہرا کی سسکیاں اس کے منہ میں ہی دم توڑ رہی تھیں۔ کچھ دیر اور اس کے لبوں پہ ظلم ڈھانے کے بعد وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور نور زہرا کو بیڈ پہ دھکا دے دیا۔ نور زہرا بیڈ پہ اوندے منہ گری تھی، اس کا نازک وجود بری طرح میٹرس سے جا ٹکرایا۔ طلحہ اس کے اوپر جھکا، وہ اب اس کے بہت قریب تھا۔ وہ اس کی اس حرکت پہ بری طرح لرزی۔ سیدھی ہو کر لیٹو، وہ غصے سے پھنکارا۔ وہ میں نور زہرا کے منہ سے گھبراہٹ کے مارے لفظ بھی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے کہا سیدھی ہو کر۔ وہ ایک بار پھر غصے سے دھاڑا۔ اپنے حکم پر اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کو عمل نہ کرتے دیکھ وہ غصے سے بیڈ پر سے اٹھا، ایک لمحے کو رکا جیسے خود سے لڑ رہا ہو، پھر غصے میں واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ پانی کے بہنے کی آواز کمرے میں گونجتی رہی اور نور زہرا خاموشی سے سسکتی رہی، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ کچھ دیر بعد طلحہ باہر آیا۔ چہرے پر تازگی نہیں بلکہ سختی تھی۔ وہ اب آرام دہ لباس میں تھا مگر رویہ ویسا ہی سرد۔ یہاں بت بن کر کیوں کھڑی ہو؟ جا کر لباس بدل لو۔ اس کو اس پھٹے لہنگے میں دیکھ کر اسے غصہ آ رہا تھا، جو چاک بھی اس نے خود ہی کیا تھا۔ نور زہرا نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ میں ہاں تم۔ اور سنو، طلحہ نے بات کاٹ دی، نیچے فرش پہ بستر بچھا لینا۔ میں نہیں چاہتا تم میرے قریب آؤ۔ اپنی اوقات یاد رکھنا، تمہاری حیثیت میری زندگی میں ایک نوکرانی سے زیادہ نہیں۔ اس نے بستر کی طرف رخ موڑا، لائٹ بند کی اور آنکھیں موند لیں۔ نور زہرا کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، آنسو چہرے پہ بہہ کر دوپٹے میں جذب ہو گئے۔ وہ فرش پہ بیٹھی، چادر میں خود کو لپیٹا اور سسکیاں دبانے لگی۔ طلحہ کے ہر لفظ نے، ہر عمل نے اس کے دل پہ زخم چھوڑا، مگر وہ اب بھی دعا کر رہی تھی کہ شاید یہ سب غلط فہمی ہو۔ رات لمبی تھی، کھڑکی کے باہر ہوا درختوں سے الجھ رہی تھی۔ نور زہرا کی ہچکیاں دھیرے دھیرے کم ہوتی گئیں، پھر وہ کارپیٹ پہ ہی لیٹ گئی، بغیر چادر، بغیر تکیے، بس خاموشی اور تھکن کے بوجھ تلے۔ صبح کی ہلکی روشنی پردوں سے جھانک رہی تھی۔ طلحہ نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے زمین پہ سکڑی ہوئی نور زہرا پہ نظر پڑی۔ وہ اسی حالت میں سوئی ہوئی تھی جیسے نیند بھی تھکن سے مجبور ہو گئی ہو۔ اس کے گال پہ رات کے تھپڑ کا نشان ابھی تک موجود تھا۔ طلحہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، اس کے دل میں نرمی سی اٹھی، مگر اگلے ہی پل کسی انجانے زخم نے پھر غصے کی آگ بھڑکا دی۔ یہی سزا ہے تمہارے لیے، اس نے خود سے کہا اور سر جھٹک کر تیار ہونے لگا۔ طلحہ نے گھڑی دیکھی، بریف کیس اٹھایا اور باہر نکل گیا، بغیر ایک نظر دوبارہ اس پر ڈالے۔ نور زہرا کو دروازے کے بند ہونے کی آواز سے ہوش آیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں، چہرہ دھوپ سے چمکنے لگا۔ اٹھنے کی کوشش کی تو جسم میں درد دوڑ گیا۔ اس نے خود کو سنبھالا، دوپٹہ درست کیا اور اپنی نانو کو یاد کیا۔ نانو اکثر کہا کرتی تھی، بیٹا صبر کرو، جب تم شادی کر کے اس گھر سے رخصت ہوگی تمہیں تمہارے صبر کا اجر ملے گا، تم خوش رہو گی، کوئی تمہیں دکھ نہیں دے گا۔ نور زہرا اکثر یہی الفاظ دل میں دہراتی۔ وہ مانتی تھی کہ صبر کے بعد خوشی ضرور آتی ہے، مگر اب تو صبر بھی بوجھ بن چکا تھا۔ جس شخص سے نانو نے خیر کی دعا کی تھی، وہی شخص اس کی زندگی کو اندھیروں میں بدل چکا تھا۔ شادی کے بعد اس کے دن جیسے کسی سیاہ قید خانے میں قید ہو گئے تھے۔ طلحہ کا رویہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید سخت ہوتا جا رہا تھا۔ نہ کوئی بات، نہ مسکراہٹ، بس حکم، غصہ اور خاموش نفرت۔ وہ شخص جو کبھی اس کا سہارا تھا، اب اس کے لیے خوف کی علامت بن گیا تھا۔ طلحہ کے ہر قدم، ہر نظر، ہر لفظ میں ایک زہر گھلا ہوتا۔ اب وہ کوشش کرتی کہ اس کے سامنے کم سے کم جائے۔ جب وہ گھر میں ہوتا، نور زہرا جیسے سانس لینا بھی بھول جاتی۔ طلحہ نے اس کا کالج جانا بھی بند کروا دیا تھا۔ تمہیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ اس کا فیصلہ تھا، اور طلحہ کے فیصلے حرف آخر سمجھے جاتے تھے۔ نور زہرا کے لیے یہ جملہ بجلی بن کے گرا۔ یہ وہی طلحہ تھا جو کبھی اس کی کتابیں خرید کر دیتا، جو کہتا تھا، نور تم ڈاکٹر بنو گی، ایک دن میں تم پہ فخر کروں گا۔ مگر آج وہی شخص اس کی امیدیں چھین چکا تھا۔ نانو کی باتیں یاد آتی تو دل مچل اٹھتا، پڑھو لکھو گی تو اچھا ہمسفر ملے گا۔ اور نور زہرا سوچتی، شاید میں نے واقعی زیادہ پڑھ لیا تھا، اسی لیے قسمت نے یہ ہمسفر چن دیا۔ اب وہ صبح سویرے طلحہ کے جاگنے سے پہلے ہی کمرے سے نکل جاتی، کبھی لان میں پودوں کو پانی دیتی، کبھی نانو کے پرانے کمرے کی صفائی کرتی، بس اس امید میں کہ وقت جلد گزر جائے۔ وہ دن بھر چپ رہتی اور رات کو تھک کر کارپیٹ پہ سو جاتی۔
1 مہینہ گزر گیا، بے جان بے رنگ، جیسے وقت بھی اس گھر میں سانس لینا بھول گیا ہو۔ طلحہ کے لیے بھی زندگی کا رنگ جیسے کہیں گم ہو چکا تھا، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ خود کو مصروف رکھتا، دفتر، دوست، خاموش ڈنر اور نیند کے بہانے، مگر جب کبھی آنکھ بند کرتا، کہیں نہ کہیں وہی چہرہ ذہن کے پردے پہ ابھر آتا، آنسوؤں سے تر، ڈری ہوئی نگاہیں، خاموش لب۔ اس رات بھی وہ دفتر سے تھکا ہارا لوٹا، ڈائننگ ہال میں قدم رکھا تو دیکھا آج بہت دن بعد سب گھر والے جمع تھے۔ کھانے کی خوشبو پورے ہال میں پھیلی ہوئی تھی، مگر ماحول عجیب سا تھا۔ پاکیزہ ہمیشہ کی طرح اس کے ساتھ والی نشست پہ بیٹھ کے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ بات کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر طلحہ کا دھیان کہیں اور تھا۔ اس نے سرسری نگاہ سب پر ڈالی، مگر ایک چہرہ غائب تھا، نور زہرا۔ دل میں ایک لمحے کو بے چینی جاگی۔ وہ اکثر نظر آ جاتی تھی، کبھی میز پر کھانا لگاتے ہوئے، کبھی پانی کا جگ بھرتے ہوئے، مگر اب کئی دنوں سے وہ دکھائی نہیں دی۔ کھانا ختم ہوا تو طلحہ خاموشی سے اٹھا، مگر دماغ کسی انجانے خیال سے الجھنے لگا۔ کہیں بیمار تو نہیں ہو گئی، یہ خیال آیا، مگر اگلے ہی پل اس نے سر جھٹک دیا۔ مجھے کیا، جو جی چاہے کرے۔ مگر بے چینی جیسے کسی ضدی بچے کی طرح دل میں بسی رہی۔ طلحہ اپنے کمرے میں آیا، مگر ای میلز دیکھنے کی بجائے بس فون سکرول کرتا رہا۔ گھڑی دیکھی، 12:30 کا ٹائم تھا۔ آخر وہ ہے کہاں، اس نے زیر لب کہا۔ اچانک وہ اٹھا، غصے سے کمرے سے نکلا، پہلے کچن کی طرف گیا، خالی، پھر نانو کے پرانے کمرے کے سامنے رکا۔ دروازہ ذرا سا کھلا تھا، اس نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا، اور وہ منظر دیکھ کر اس کے وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ نور زہرا جائے نماز پر بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تھے، لبوں پر مدھم سرگوشی تھی۔ یا اللہ اسے ہدایت دے، اس کا دل میرے لیے نرم کر دے، وہ بدل جائے، بس یہی مانگتی ہوں۔ طلحہ کے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے، دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ ذلیل سمجھتا تھا، اور وہ اس کے لیے دعا کر رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا وہ دعا ختم کر کے سائڈ پہ رکھی پلیٹ اٹھا رہی تھی۔ کھانا ٹھنڈا ہو چکا تھا، صاف ظاہر تھا کہ کسی کا بچا ہوا تھا۔ وہ جلدی جلدی 2 نوالے کھا رہی تھی، جیسے بس زندہ رہنے کے لیے کھا رہی ہو۔ طلحہ کا دل بھر آیا، وہ ایک لمحے کو وہاں رکا، مگر ضبط ٹوٹنے سے پہلے واپس پلٹ گیا۔ اسے اپنے وجود پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے کھڑکی کے باہر دیکھا، چاند آدھا تھا، جیسے اس کے دل کا عکس۔ کچھ دیر بعد دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ نور زہرا چپ چاپ اندر آئی، دھوپ سے ماندہ چہرہ، ہاتھوں پر کام کے نشانات، آنکھوں میں نیند کی کمی۔ اس نے کارپیٹ پہ چادر بچھائی اور لیٹ گئی۔ طلحہ نے کروٹ لی۔ سنو، نور زہرا کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ طلحہ کی آواز نرم تھی، پہلی بار نرم۔ وہ ساکت لیٹی رہی۔ میں کہہ رہا ہوں اوپر آ جاؤ۔ نور زہرا نے حیرت سے سر اٹھایا۔ طلحہ کا چہرہ آدھی روشنی میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ غصہ نہیں تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا، بلکہ ایک تھکن، ایک احساس۔ میں نیچے ہی ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا اوپر آؤ، وہ سخت آواز میں بولا۔ نور، آج کے بعد میں تمہیں فرش پہ سوتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ لہجے میں نرمی تھی، مگر وہی حکم کا وزن بھی۔ نور زہرا دھیرے سے اٹھی، قدم کانپ رہے تھے۔ وہ بیٹھ کے دوسرے کنارے پر جا کر لیٹ گئی، جیسے کسی اجنبی جگہ پر پناہ لی ہو۔ طلحہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر لیمپ بند کر دیا۔ کمرے میں صرف دلوں کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ طلحہ کے اندر کوئی دیوار ٹوٹنے لگی، اور نور زہرا کے اندر پہلی بار ایک چھوٹی سی امید نے آنکھ کھولی۔ اگلے دن شام کے وقت جب آسمان پہ سرخی گھل رہی تھی، طلحہ دفتر سے واپس آیا۔ چہرے پہ دن بھر کی تھکن کے باوجود وہ ہمیشہ کی طرح مغرور، سنجیدہ اور خاموش تھا۔ گھر کے لان میں قدم رکھتے ہی ملازمہ نے اس کا استقبال کیا، مگر اس کے لہجے میں ذرا سی بھی نرمی نہیں تھی۔ نور زہرا کو بلاؤ۔ ملازمہ نے فوراً سر جھکایا اور اندر کی طرف دوڑی۔ کچھ لمحوں بعد نور زہرا دروازے کے قریب آہستہ قدموں سے نمودار ہوئی۔ وہ ہلکے نیلے شلوار قمیض میں ملبوس تھی، چہرے پہ ہلکی سی زردی لیے، نظریں جھکی ہوئیں۔ اس کے ہاتھ میں وہی پرانا دوپٹہ تھا جسے وہ ہمیشہ سینے سے لگائی رکھتی۔ طلحہ نے اس کی طرف دیکھا، پھر صوفے پر بیٹھ کر گہری سانس لی۔ یہ شاپنگ تمہارے لیے کی ہے۔ اس نے سامنے رکھی بڑی سفید شاپنگ بیگز کی طرف اشارہ کیا۔ کپڑے ہیں، کچھ ضروری چیزیں بھی۔ اگر اور کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا، اوکے؟ نور زہرا نے دھیرے سے سر ہلایا۔
کوئی لفظ نہیں بولا۔ طلحہ نے چند لمحے اسے دیکھا اور محسوس کیا کہ شادی کے بعد آج تک اس نے اس کی آواز نہیں سنی۔ وہ بس سر ہلا دیتی تھی، جیسے اس کے اندر سے بولنے کی طاقت چھن گئی ہو۔ زبان نہیں ہے کیا تمہارے پاس؟ ہر وقت سر کیوں ہلاتی رہتی ہو؟ طلحہ کا لہجہ تلخ اور کٹھور تھا۔ نور زہرا چونک کر سیدھی ہوئی، مگر کچھ نہ بولی۔ نور زہرا، میں تم سے بات کر رہا ہوں، میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی۔ اس نے بمشکل سر ہلایا۔ تو منہ سے کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ جی طلحہ بھائی، وہ بے اختیار بول گئی۔ طلحہ کے چہرے پہ جیسے بجلی سی گری۔ کیا کہا تم نے؟ طلحہ بھائی؟ اس کی آواز غصے سے دھاڑتی ہوئی کمرے میں گونجی۔ شٹ اپ، میں تمہارا شوہر ہوں، وہی شوہر جس کی محبت تم نے اپنی مکاری سے چھین لی، یاد ہے نا؟ اس کے لہجے میں طنز، زہر اور تکلیف سب کھل گئے۔ نور زہرا کے لب لرزے۔ اس نے ہمت جمع کی اور پھر دھیرے سے بولی، میں آپ سے محبت نہیں کرتی طلحہ بھائی، میں تو کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ ایک لمحے کو کمرے کی ہوا جیسے رک گئی۔ طلحہ کے اندر جیسے لاوا پھٹ پڑا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ کون تھا وہ؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، آنکھوں میں شعلے، لہجے میں غرور اور غصہ۔ نور زہرا سہم گئی، مگر دل کی بے بسی زبان سے پھسل گئی۔ وہ میرے خوابوں کا شہزادہ تھا۔ طلحہ کے لبوں پر تلخ ہنسی ابری، مگر آنکھوں میں قہر تھا۔ بے شرم لڑکی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے سامنے ایسی باتیں کر رہی ہو؟ نام بتاؤ اس کا، کون تھا وہ؟ نام نہیں معلوم، وہ معصومیت سے بولی، وہ بس میرے خوابوں میں آتا تھا۔ طلحہ کا غصہ قابو سے باہر ہونے لگا۔ نور زہرا، وہ دھاڑا، میں تمہیں شریف سمجھتا تھا، مگر تم تو حد سے نکلی ہوئی ہو۔ تم جیسی لڑکی کو قید رکھنا ہی بہتر ہے۔ میں نے سوچا تھا تمہارا کالج دوبارہ شروع کروا دوں، مگر اب نہیں، تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ نور زہرا کے لب کپ کپائے۔ اب میں کالج جا کر کیا کروں گی؟ وہ مدھم لہجے میں بولی، جس کے لیے جاتی تھی وہ اب رہا ہی نہیں۔ میری زندگی میں پڑھائی کا کیا فائدہ؟ طلحہ کے چہرے پہ ایک لمحے کو عجیب سا رنگ آیا۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی جسے وہ خود اذیت میں مبتلا کر چکا تھا، اب اپنی ہی خاموشی میں دفن ہو رہی تھی۔ کیا ڈرامہ ہے یہ؟ اس نے نفرت سے کہا، مگر لہجے میں پہلے جیسی سختی نہیں رہی تھی۔ میں کسی کے ڈرامے میں نہیں، اپنی بربادی میں رہتی ہوں۔ نور زہرا کے یہ الفاظ طلحہ کے سینے میں تیر کی طرح چبھ گئے۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی۔ طلحہ نے غصے سے موبائل اٹھایا۔ دفتر کی ضروری کال تھی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا اور فون پہ مصروف ہو گیا۔ نور زہرا نے موقع غنیمت جانا اور آہستگی سے وہاں سے نکل گئی۔ کال ختم ہوتے ہی طلحہ نے موبائل میز پہ پٹخ دیا۔ ریلیکس طلحہ، اس نے خود سے کہا، وہ تمہیں جلانے کے لیے یہ سب کہہ رہی تھی۔ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، مگر دل کے کسی کونے میں خراش باقی رہ گئی۔ ایک سوال جس کا جواب وہ خود سے بھی نہیں ماننا چاہتا تھا۔ رات ڈھل گئی، کمرے میں اندھیرا پھیلنے لگا۔ طلحہ نے سگریٹ سلگائی۔ دھواں ہوا میں تحلیل ہوتا گیا، مگر دماغ میں وہی منظر گھوم رہا تھا۔ وہ لرزتی ہوئی آواز، وہ کہتی، وہ میرے خوابوں کا شہزادہ تھا۔ پاگل لڑکی، اس نے خود سے کہا، مگر چہرے پہ نرمی آ گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ طلحہ کا رویہ گرچہ اب بھی سخت تھا، مگر اس میں زہر باقی نہیں رہا۔ اب وہ لاشعوری طور پہ نور زہرا کے لیے چیزیں لانے لگا، کبھی اس کے پسندیدہ رنگ کا دوپٹہ، کبھی ہلکے رنگ کے کپڑے۔ گھر والوں کو سختی سے کہہ دیا کہ کوئی اس کے معاملات میں دخل نہ دے۔ نور زہرا کے لیے یہ سب کچھ حیران کن تھا۔ وہ اب بھی اس سے ڈرتی تھی، مگر اس کے لہجے کی نرمی اس سے بے اختیار چھو جاتی۔ کبھی کبھی رات کو وہ سوچتی، کیا واقعی اس کے دل میں تھوڑی سی نرمی جاگ رہی ہے، یا یہ بھی ایک فریب ہے؟ طلحہ جو خود کو ہمیشہ مضبوط سمجھتا تھا، اب خود اپنے احساسات سے الجھنے لگا۔ نور زہرا کی خاموشی، اس کی آنکھوں کا درد، اس کی معصومیت، سب جیسے اس کے غرور کو آہستہ آہستہ پگھلا رہا تھا۔ اور شاید یہی خاموشی ایک دن اس کے دل کے قفل توڑنے والی تھی، مگر سکون کے یہ چند لمحے زیادہ دن قائم نہ رہ سکے۔ ایک صبح طلعت بیگم نے پورے گھر کے سامنے اعلان کر دیا، اگلے ہفتے اظہر اور ایمن کی شادی ہے۔ یہ جملہ جیسے طلحہ کے سینے میں دھماکے کی طرح گونجا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا کپ لرز گیا اور چائے کے چند قطرے قالین پہ گر گئے۔ پورا حال لمحے بھر کو خاموش ہو گیا۔ طلحہ نے نظریں اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ شادی؟ اتنی جلدی؟ طلعت بیگم نے اطمینان سے کہا، ہاں، ایمن کے گھر والے راضی ہو گئے ہیں۔ تمہاری منگنی ٹوٹنے کے بعد ان کا رویہ بھی بدل گیا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سب کچھ ختم ہو۔ یہ سن کر طلحہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔
اسے لگا جیسے کسی نے اس کی سانس روک لی ہو۔ وہ لڑکی جس کے لیے اس نے اپنی دنیا بدل دی تھی، جس کے پیچھے وہ ضد، انا اور محبت سب قربان کر چکا تھا، آج کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ ایمن کے والدین تو پہلے ہی طلحہ کے غصے اور بدظنی سے تنگ آ چکے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً ہاں کر دی، اور اب طلحہ کے لیے یہ خبر کسی زخم پہ نمک چھڑکنے کے برابر تھی۔ اس نے فوراً فون اٹھایا، ایمن کا نمبر ڈائل کیا۔ کال لگی مگر دوسری طرف سے ایک سرد مغرور آواز آئی، طلحہ اب تمہارا اور میرا کوئی تعلق نہیں، پلیز دوبارہ کال مت کرنا۔ اور اگلے ہی لمحے فون بند ہو گیا۔ طلحہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ وہ لڑکی جس کے لیے میں نے دنیا کو ٹھکرا دیا، وہ آج میرے غرور کا مذاق بنا گئی۔ اس نے اگلے ہی دن بزنس ٹرپ کا بہانہ بنایا اور شہر چھوڑ دیا، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے یہ تماشا نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس کی محبوبہ کسی اور کے ساتھ شادی کر لے۔ ایک ہفتہ گزر گیا اور جب وہ واپس لوٹا تو شام ڈھل رہی تھی۔ گھر کے اندر ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ قدم بقدم ڈرائنگ روم کے دروازے تک پہنچا اور وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ ڈائننگ ٹیبل پہ ایمن اور اظہر ساتھ بیٹھے تھے، دونوں ہنستے ہوئے آئس کریم کھا رہے تھے۔ طلحہ کی سانس رک گئی، چہرے پر مسکراہٹ مگر آنکھوں میں ایک تیز چبھن۔ اس نے نظریں جھکائیں، قدم تیز کیے اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ بند کرتے ہی سامنے نور زہرا کھڑی دکھائی دی۔ ہلکی سی روشنی میں وہ سفید دوپٹے میں لپٹی خاموش کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، جیسے وہ کسی بات کی وضاحت دینے آئی ہو، مگر طلحہ کا دماغ غصے اور دکھ سے بھرا تھا۔ اگر یہ لڑکی وہ سب نہ کرتی، وہ خود سے بڑبڑایا، تو آج ایمن میری ہوتی۔ یہ سوچتے ہی وہ آندھی کی طرح آگے بڑھا، ایک ہی جھٹکے میں نور زہرا کے قریب پہنچا اور اس کا بازو سختی سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ نور زہرا کے لبوں سے ایک ہلکی لرزتی چیخ نکلی، بہت شوق تھا نا تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا؟ طلحہ کی آنکھوں میں غصہ دہک رہا تھا۔ اب بیوی بنی ہو تو بیوی بن کر دکھاؤ، میرے حقوق ادا کرو۔ اس کا لہجہ زہر سے بھرا تھا، جیسے ہر لفظ کے ساتھ کوئی خنجر اترتا جا رہا ہو۔ نور زہرا نے خوفزدہ لہجے میں کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں طلحہ بھائی؟ شٹ اپ! طلحہ دھاڑا، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کتنی بار کہا ہے مجھے بھائی مت کہا کرو، میں تمہارا شوہر ہوں، سمجھی تم؟ شوہر؟ وہ مزید قریب آیا، اس کے چہرے پر سایہ سا پڑ گیا۔ تم ہی نے میری زندگی برباد کی، میری منگیتر کو میسج کر کے رشتہ توڑوایا تھا نا تم نے، مجھے حاصل کرنے کے لیے، ہاں؟ تو آج تمہاری خواہش پوری کرتا ہوں۔ نور زہرا کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس کے لب کانپنے لگے، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یہ سب سچ نہیں ہے، وہ بمشکل بولی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ طلحہ کے ہاتھ کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ جھوٹ مت بولو، میں نے تمہارے میسیجز دیکھے ہیں، تم چاہتی تھی کہ میں تمہیں دیکھوں، تم سے متاثر ہوں، ہے نا؟ وہ طنزیہ ہنسا، تو لو دیکھ رہا ہوں تمہیں قریب سے۔ نور زہرا نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر طلحہ کا ہاتھ فولاد کی طرح مضبوط تھا، آنکھوں میں آنسو، ہونٹوں پر لرزش۔ وہ کانپتی ہوئی بس اتنا کہہ پائی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، مگر جملہ ادھورا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر طلحہ کی باہوں میں گر گئی۔ طلحہ ایک لمحے کے لیے پتھر سا ہو گیا۔ نور زہرا سنو، اس نے گھبرا کر اسے سیدھا کیا۔ او خدایا، ابھی تو چھوا بھی نہیں اور محترمہ بے ہوش ہو گئی۔ مگر جب اس نے اس کا چہرہ دیکھا، پھیکی سانسیں، بند پلکیں، لبوں پر سفیدی، اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ وہ فوراً اسے اٹھا کر بستر پہ لٹانے لگا، پانی چھڑکا، پردے کھولے، گھبراہٹ سے اس کا ماتھا سہلایا۔ سنو، اٹھو نور زہرا، ڈرو مت، میں کچھ نہیں کروں گا۔ اس کی آواز اب نرم تھی، پہلی بار اس کے لہجے میں وہ غصہ نہیں تھا جو ہمیشہ رہتا۔ کچھ لمحے بعد نور زہرا نے ہلکی سی سانس لی۔ طلحہ نے سکھ کا سانس لیا، مگر دل کے اندر ایک عجب احساس جاگ اٹھا، جیسے چند لمحے پہلے جو غصہ، حسد اور تکلیف تھی، وہ سب کسی نرم جذبے میں بدل گئی۔ وہ خود سے کہنے لگا، کیا کر رہا تھا میں؟ یہ لڑکی تو بالکل معصوم ہے۔ طلحہ نے اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ نور زہرا کی آنکھوں کے نیچے تھکن کے سائے، مگر چہرے پر وہی معصومیت تھی جو کسی پھول کی طرح خالص لگتی تھی۔ طلحہ کی نظریں لمحہ بھر کے لیے ٹھہر گئیں۔ اس کا دل پہلی بار کسی عجیب خاموشی میں ڈوب گیا۔ اب وہ سمجھ رہا تھا ایمن کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا شاید اتنا تکلیف دہ نہیں، جتنا یہ جانا کہ اس کے اپنے رویے نے نور زہرا کو توڑ دیا ہے۔ دوسری طرف ایمن اور اظہر کے بیچ سب کچھ ویسا نہیں تھا جیسا وہ ظاہر کرتے تھے۔ لوگوں کے سامنے وہ ہنستے مذاق کرتے، مگر ان کے درمیان کوئی احساس باقی نہیں تھا۔ ایمن کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ اظہر ایک نالائق خود غرض انسان ہے
جو سارا دن فضول دوستوں کے ساتھ وقت ضائع کرتا ہے، اور چھوٹے بھائی طلحہ نے پورا بزنس امپائر سنبھال رکھا ہے۔ اور طلحہ جو کبھی صرف غرور اور غصے کا پتلا تھا، اب وہ خود اپنے جذبات سے الجھنے لگا۔ جب وہ ایمن کو اظہر کے لیے مسکراتے دیکھتا تو دل میں خواہش جنم لیتی، کاش نور زہرا بھی کبھی ایسے مسکرا کر اس سے بات کرے، کاش وہ اس سے ڈرے نہیں بلکہ اسے سمجھے۔ مگر نور زہرا اب جیسے اس کے سامنے آتے ہی سایہ بن جاتی، خاموش، مدھم اور اوجھل۔ طلحہ اور نور زہرا کے درمیان اب ایسی خاموشی کی دیوار حائل ہو چکی تھی جسے توڑنا شاید ممکن ہی نہ رہا۔ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے وہ دونوں اجنبی لگتے تھے، جیسے دو روحیں جنہیں قسمت نے زبردستی ایک جسم میں قید کر دیا ہو۔ نور زہرا اب بولتی کم، چپ زیادہ رہتی تھی، دن بھر کے کام خاموشی سے نپٹا دیتی، مگر طلحہ کے سامنے آتے ہی اس کی سانسیں اٹکنے لگتی۔ وہ اس کے کمرے میں داخل ہوتا تو وہ نظریں فوراً جھکا لیتی، جیسے اس کے وجود کی سختی سے آنکھیں چبھتی ہوں۔ وہ طلحہ کی چیزوں کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتی، جیسے وہ کوئی بارود کا ڈھیر ہو، ذرا سے چھوا تو سب کچھ جل جائے گا۔ اور جب کبھی طلحہ اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو نور زہرا کا رنگ اڑ جاتا، ہونٹ کپ کپانے لگتے اور وہ ایک دم پیچھے ہٹ جاتی، گویا اس کی قربت اس کے لیے اذیت بن گئی ہو۔ طلحہ کے اندر اب یہ سب کچھ زہر بننے لگا۔ آخر وہ کیسی بیوی تھی جسے شوہر کی موجودگی کا بھی احساس نہ ہو، نہ سلام، نہ مسکراہٹ، نہ خیال، جیسے اس کے جذبات کی کوئی قیمت ہی نہ ہو۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا خود کو دیکھتا تو غصے سے دانت پیس لیتا۔ کیا میں اتنا برا ہوں؟ اسے اپنے چہرے میں درشتی کا احساس تو تھا، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ نور زہرا حد سے زیادہ نازک مزاج ہے، ایک ایسی لڑکی جو صرف ڈر سکتی ہے مگر محبت نہیں کر سکتی۔ طلحہ کو یاد نہیں پڑتا کہ شادی کے بعد کبھی نور زہرا نے اس کی طرف خود سے قدم بڑھایا ہو، نہ کبھی اس کے کپڑوں پہ نظریں ٹھہری، نہ کبھی اس نے اس کی پسند ناپسند پوچھی، جیسے وہ ایک فرض نبھا رہی ہو، نہ دل سے نہ چاہت سے۔ طلحہ کے دل میں ایک ضد جنم لینے لگی۔ وہ چاہتا تھا کہ نور زہرا ٹوٹے، اس کے سامنے جھکے، اس سے محبت مانگے، جیسے کبھی وہ خود محبت کے لیے ترسا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ بھی اس کے لیے تڑپے، اس کے بغیر سانس لینا مشکل محسوس کرے۔ مگر ہوا الٹا، نور زہرا تو اس کی غیر موجودگی میں زیادہ پرسکون نظر آتی۔ طلحہ جب گھر سے نکلتا تو اس کے چہرے پہ جیسے ایک چھوٹا سا سکون اتر آتا، اور جب وہ واپس آتا تو اس کے چہرے سے ساری روشنی غائب ہو جاتی۔ یہ بات طلحہ کو اندر تک کاٹتی تھی، مگر وہ مانتا نہیں تھا۔ وہ اپنے غصے اور انا کے بیچ چھپ گیا تھا۔ اگر وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تو میں بھی اسے تڑپا کے رکھ دوں گا۔ اس شام بھی طلحہ حسب معمول دفتر سے تھکا ہارا لوٹا۔ گھر کے دروازے پر جیسے خاموشی کا پہرا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے اس کا بھائی اظہر اور اس کی بیوی ایمن بیٹھے ہنس ہنس کر ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اظہر کے کہکہے اور ایمن کے چہکنے سے سارا ماحول روشن لگ رہا تھا، اور ایک وہ تھا جس کی زندگی میں صرف سناٹا رہ گیا۔ اظہر ذرا ٹی وی روکو، میں تمہارے لیے چائے اور بسکٹ لے کر آتی ہوں۔ ایمن کے لہجے میں وہی نرمی تھی جو کبھی طلحہ چاہا کرتا تھا کہ نور زہرا کے لبوں پر سننے کو ملے۔ طلحہ کی نظر ایک لمحے کے لیے رک گئی، پھر جیسے کسی نے دل کے اندر خنجر گھونپ دیا ہو، اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں اور حسب معمول اپنی بیوی کو وہیں دیکھا، اسٹور روم کے دروازے کے پیچھے دبکی ہوئی، جیسے کسی جرم کی مرتکب ہو۔ اس کے اندر کا لاوا ابل پڑا، قدموں کی چاپ تیز ہوئی، غصے سے بھری ہوئی سانسیں اس کے سینے میں دھونکنے کی طرح چلنے لگیں۔ وہ سیدھا اسٹور روم میں گھسا۔ سامنے نور زہرا کھڑی تھی، سادہ سا لباس، سیاہ بال ایک ڈھیلی چٹیا میں بندھے ہوئے، ہاتھوں پہ آٹے کے نشانات اور چہرے پہ خوف کی لکیریں۔ وہ گھبرا کر دوپٹہ سیدھا کرنے لگی، جیسے اس کے سامنے کوئی غیر موجود ہو، شوہر نہیں۔ طلحہ کے ذہن میں فوراً ایمن کی سجی سنوری صورت گھوم گئی۔ وہ ہمیشہ تیار خوشبوؤں میں لپٹی، بات بات پہ ہنستی، اور ایک یہ لڑکی جو اس کی زندگی کا حصہ بن کر بھی اس کی خوشبو سے محروم تھی۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ طلحہ کی آواز بلند ہوئی۔ نور زہرا چونک کر پیچھے ہٹی۔ کیا میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اس طرح رہو؟ تمہیں ذرا سا بھی احساس نہیں کہ تم شادی شدہ ہو؟ شوہروں کے سامنے کوئی اس طرح آتا ہے، نہ لباس، نہ خیال، نہ بات۔ نور زہرا کے ہونٹ کانپے، مگر زبان ساتھ نہ دی۔ وہ بس نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ میں سارا دن کام کرتا ہوں، تمہارے لیے سب کچھ مہیا کرتا ہوں، اور تمہیں اتنا بھی نہیں سوچتا کہ پوچھ لو طلحہ آپ نے کھانا کھایا یا نہیں؟ اس کے لہجے میں طنز، غصہ اور دکھ سب کچھ کھل گیا۔ یہ کون سی بیوی ہو تم؟ نہ احساس نہ تمیز۔ جاؤ میرے لیے چائے لاؤ۔ نور زہرا آہستگی سے بولی۔ ابھی لاتی ہوں۔ مگر طلحہ کا غصہ رکنے والا نہیں تھا۔ اور سنو،
آج کا کھانا میں کمرے میں ہی کھاؤں گا، اپنا اور میرا کھانا وہیں لے آنا، سمجھی؟ نور زہرا نے آہستہ سے سر ہلایا جیسے کسی نے اسے سزا سنا دی ہو۔ وہ بنا کچھ کہے اسٹور روم سے باہر نکل گئی اور طلحہ وہاں کھڑا دیر تک دروازے کو گھورتا رہا۔ دل کے کسی کونے میں ہلکی سی چبھن ابھری، مگر وہ فوراً اسے انا کے پردے میں چھپا گیا۔ وہ خود بھی ان دنوں طلحہ کے بدلتے تیوروں سے سخت الجھ چکی تھی۔ کبھی اس کے لہجے میں نرمی ہوتی تو کبھی ایسی سختی کہ دل لرز جاتا۔ نور زہرا کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ اس نے خود ہی تو کہا تھا کہ وہ خود کو اس کی بیوی نہ سمجھے، اس سے دور رہے، کیونکہ اس کی موجودگی اسے غصہ دلاتی ہے۔ پھر اب اچانک یہ سب کیوں؟ لیکن سچ تو یہ تھا کہ دل کے کسی گوشے میں طلحہ کے لیے نرمی آ چکی تھی۔ وہ چاہے کتنا بھی مغرور اور سخت مزاج کیوں نہ تھا، مگر کبھی کبھار اس کے لہجے میں چھپی وہ غیر محسوس سی فکر، وہ خاموش سی نرمی نور زہرا کے دل کو چھو جاتی۔ وہ چاہ کر بھی بھلا نہ پاتی کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اس دن غصے میں اس کے چہرے پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ تھپڑ جیسے اس کی روح پہ نقش ہو گیا تھا، تبھی تو اب تک وہ اس کے سامنے آتے ہی کانپ جاتی۔ چند لمحوں بعد وہ لرزتے ہاتھوں سے چائے کا کپ تھامے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں مدھم لائٹ جل رہی تھی اور طلحہ صوفے پہ بیٹھا فائلوں میں مصروف تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکی سی تھکن تھی، مگر چہرے پہ وہی روب و دبدبا، جیسے وہ دنیا کے سارے فیصلے خود کر سکتا ہو۔ نور زہرا نے ہچکچاتے ہوئے چائے ٹیبل پہ رکھی اور چپ چاپ پلٹنے ہی لگی تھی کہ اس کی گرجدار آواز نے جیسے فضا کو کاٹ دیا۔ رکو، کس نے کہا تمہیں جانے کو؟ وہ ٹھٹک گئی، سانس جیسے رک گیا۔ یہاں آؤ اور بیٹھو یہاں پر، اس نے حکم دیا، لہجہ کسی آمر کی طرح سخت اور سرد۔ نور زہرا کے تاثرات ایسے تھے جیسے ابھی رو دے گی۔ قدم دھیرے دھیرے اٹھائے اور وہ صوفے کے کنارے جا بیٹھی، مگر دونوں کے درمیان ایک واضح فاصلہ تھا۔ طلحہ کی نظریں اس پہ گڑ گئیں۔ مجھ میں کانٹے لگے ہیں کیا جو اتنا دور بیٹھتی ہو؟ قریب آؤ۔ اس کا لہجہ تلخ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی چھپی تھی جو نور زہرا دیکھ نہیں پائی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی۔ طلحہ نے ہلکا سا طنزیہ کہا مارا، بولنے پر ٹیکس لگتا ہے کیا؟ یا تمہیں میری موجودگی میں سانس لینا بھی گناہ لگتا ہے؟ جی ایسا نہیں ہے، اس نے بمشکل کہا۔ کیا جی؟ طلحہ کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کی مدھم آواز کمرے کی خاموش فضا میں گونج کر جیسے دل کو چیر گئی۔ طلحہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا، بس خاموش رہنے کے لیے ہی پیدا ہوئی ہو تم۔ پھر ایک لمحے کے وقفے کے بعد اس نے گہری سانس لی اور نرم لہجے میں کہا، اچھا اب اٹھو، تیار ہو جاؤ، آج ہم باہر ڈنر پر جائیں گے۔ نور زہرا نے حیران ہو کر اسے دیکھا، جیسے یقین ہی نہ آیا ہو کہ یہ اسی طلحہ کی آواز ہے۔ جی؟ سنائی نہیں دیا کیا؟ میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ ڈنر پر چلو، اور ہاں، سادے کپڑے نہیں، آج تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، ایسے جیسے کوئی بیوی لگتی ہے۔ وہ کچھ کہے بغیر اس بات میں سر ہلا گئی، اس کی سادہ سی فرما برداری دیکھ کر۔ طلحہ کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر اس نے فوراً نظریں پھیر لیں، جیسے خود کو ظاہر ہونے سے روک رہا ہو۔ کچھ دیر بعد جب نور زہرا تیار ہو کر آئی تو اس کے حلیے نے طلحہ کو چند لمحوں کے لیے چپ کروا دیا۔ وہ ہلکی گلابی فراک میں نرم میک اپ کیے، بال کھلے چھوڑے کسی چاندنی رات کی طرح حسین لگ رہی تھی۔ طلحہ کی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے ایک نرم سی چمک ابھری، مگر اس نے اپنے لہجے میں سردی برقرار رکھی۔ یہ کپڑے پہننے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اچھی طرح تیار ہونا ہے۔ پھر اس نے الماری کھولی، ایک خوبصورت نیوی بلو ڈریس نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ یہ پہنو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ نور زہرا خاموشی سے اندر گئی۔ چند لمحوں بعد جب وہ باہر نکلی تو اس کے انداز میں ایسی سادگی اور معصومیت تھی کہ طلحہ کا دل چاہا وقت کو وہیں روک دے۔ وہ اسے دیر تک دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، کبھی کبھی لگتا ہے تمہیں لفظوں میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ نور زہرا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی، مگر وہ فوراً نظریں پھیر کر بولا، چلو دیر ہو رہی ہے۔ جب وہ دونوں نیچے اترے تو سب کے چہروں پر حیرت کے رنگ تھے۔ کہاں جا رہے ہو طلحہ؟ ماں کی آواز میں سختی تھی۔ جی، میں اور نور ڈنر پر جا رہے ہیں، طلحہ نے نرم لہجے میں کہا۔ پھر نور زہرا کا ہاتھ تھاما اور باہر کی سمت بڑھ گیا۔ پیچھے ایمن اور نیہا کے چہروں پر جلن کی آگ بھڑک اٹھی۔ ایمن نے اپنی زندگی میں پہلی بار شدت سے احساس کیا کہ طلحہ کو جلانے کے چکر میں اس نے اظہر جیسے بیکار شخص سے شادی کر کے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ ایک ایسا شخص جس کے پاس عزت تو تھی مگر ہمت نہیں۔ دوسری طرف نور زہرا اور طلحہ ایک پرسکون ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے،
مدھم روشنی پرسکون سانس اور سامنے بیٹھا طلحہ جو آج کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ کھانے کے دوران اس نے پہلی بار نور زہرا کو بغور دیکھا۔ تمہیں پتا ہے جب تم بولتی نہیں ہو نا تو اور بھی حسین لگتی ہو، جیسے خاموشی بھی تم پہ فخر کرتی ہو۔ نور زہرا نے نظریں جھکا لی مگر چہرہ ہلکا سا سرخ ہو گیا۔ طلحہ نے آئس کریم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کھاؤ، شاید یہ میٹھا تمہاری زبان کو تھوڑا باتوں کا عادی بنا دے۔ اس کے طنز میں بھی ایک عجیب سی نرمی تھی۔ پھر وہ دونوں ایک بڑے شاپنگ مال گئے۔ طلحہ نے نور زہرا کے لیے کچھ ڈریسز، جوتے اور ایک خوبصورت بریسلیٹ خریدا۔ جب اس نے بریسلیٹ اس کی کلائی میں پہنانا چاہا تو ان کے ہاتھ ایک لمحے کو ٹکرائے۔ نور زہرا کے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ طلحہ کی نظریں اس کے چہرے پہ جم سی گئیں۔ اب تم تھوڑی مکمل لگ رہی ہو، اس نے آہستہ سے کہا، اور یہ پہلا موقع تھا جب اس کے لہجے میں غرور نہیں، چاہت بول رہی تھی۔ شاید طلحہ بھی اب خود سے لڑتے لڑتے تھک گیا تھا اور نور زہرا کے خاموش وجود نے اس کے اندر کے غرور کو پگھلانا شروع کر دیا تھا۔ رات کے سناٹے میں پورا گھر نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ دیوار پہ لگی گھڑی کی ٹک ٹک، دور سے آتی ہوا کی سرسراہٹ اور مدھم چاندنی کی روشنی جو سیڑھیوں کے کنارے پہ پھیل رہی تھی۔ طلحہ کے کمرے میں جگ خالی پڑا تھا، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ اس نے مٹھیاں بھینچی۔ عجیب عورت ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا، ایک جگ بھرنا بھی مشکل لگتا ہے۔ وہ غصے سے تیز قدموں سے نیچے اترنے لگا۔ اس کے قدموں کی چاپ سیڑھیوں پہ گونج رہی تھی، مگر جیسے ہی وہ آخری زینے پر پہنچا، ایک تیز اور چیختی ہوئی عورت کی آواز نے رات کی خاموشی کو چیر ڈالا، کمینے، جھوٹے، حرام خور انسان، تم تو بڑے عاشق بنتے تھے نا، اب اپنی اوقات یاد آ گئی؟ کیا کیا تم نے میری خاطر؟ بتاؤ۔ طلحہ کے قدم رک گئے۔ آواز بالکل ایمن کے کمرے سے آ رہی تھی۔ اس کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا دروازے کے قریب پہنچا۔ اندر سے چیزوں کے گرنے، دروازہ بند ہونے اور تلخ الفاظ کے شور کے درمیان عازر کی آواز ابھری تھی، تمہیں اندازہ ہے ایمن کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا تھا؟ تمہیں پانے کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا؟ طلحہ ٹھٹک گیا۔ یہ وہ جوڑا تھا جس کی ظاہری محبت پورے خاندان کے لیے مثال بنی ہوئی تھی۔ ایمن ہمیشہ فخری انداز میں سب کے سامنے اپنے شوہر کا ذکر کرتی، اور آج یہی عورت اس پر چیخ رہی تھی۔ اس نے کان لگا کر سنا۔ محبت؟ ہاں، ایمن طنزیہ کہے کے ساتھ بولی۔ محبت کے نام پر تم نے کیا کیا؟ ایک نالی کا کیڑا بھی تم سے زیادہ غیرت مند ہوتا ہے اظہر۔ بس۔ اظہر کے لہجے میں طوفان چھپا تھا۔ تمہیں پتا بھی ہے میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کیا تھا؟ میں نے تمہارے لیے ایک بے گناہ کی زندگی برباد کر دی۔ نور زہرا کا موبائل میں نے ہی چرایا تھا، تصویریں طلحہ کو میں نے بھیجی تاکہ تمہیں لگے کہ وہ دھوکے باز ہے۔ تمہیں پانے کے لیے میں نے اس لڑکی کو گنہگار ثابت کیا۔ یہ الفاظ جیسے کسی گولی کی طرح طلحہ کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ اس کا جسم اکڑ گیا، سانسیں رک سی گئیں۔ دیوار کے سہارے کھڑا وہ خود کو سنبھال نہ سکا۔ نور زہرا کی وہ شام یاد آ گئی جب وہ چیختی روتی صفائی دیتی رہی تھی۔ اس نے التجا کی تھی، طلحہ بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے یقین کریں۔ مگر اس نے اس وقت غرور کے نشے میں اندھا ہو کر اس معصوم کو ظالم بنا دیا۔ طلحہ کے ہاتھ خود بخود کانپنے لگے۔ میں نے کیا کر دیا؟ اس کے لبوں سے مدھم سا جملہ نکلا۔ اندر اب خاموشی تھی، شاید وہ دونوں تھک کر چپ ہو چکے تھے، مگر طلحہ کے اندر کا شور بڑھتا جا رہا تھا، شرمندگی، غصہ اور پچھتاوا جیسے ایک ساتھ گلے میں اٹک گئے۔ چند لمحوں بعد دروازہ زور سے کھلا۔ ایمن باہر نکلی تو اس کے چہرے پہ غصے کے ساتھ ندامت بھی تھی، جیسے وہ خود اپنی زندگی کے انجام کو سمجھ چکی ہو۔ طلحہ کو دروازے پہ کھڑا دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی، پھر فوراً اس کے قریب آئی۔ طلحہ، اس نے آہستہ سے کہا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ طلحہ نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ اب کیا رہ گیا ہے بات کرنے کو؟ اس کا لہجہ سخت تھا مگر اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ میں شرمندہ ہوں طلحہ، مجھے تمہارا دل دکھانے کی سزا مل گئی ہے، اظہر کی صورت میں۔ وہ شخص، وہ انسان نہیں، لعنت ہے۔ ایمن کی آواز بھر آ گئی۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ تم ہی میرے لیے صحیح تھے، پلیز ایک بار معاف کر دو۔ میں اظہر سے طلاق لے لوں گی، ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ میں جانتی ہوں تم آج بھی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ ایمن نے لرزتے ہاتھوں سے اس کا بازو تھامنے کی کوشش کی، مگر طلحہ نے فوراً ہاتھ جھٹک دیا۔ بس کرو ایمن۔ اس کی آواز میں وہی پرانا روب لوٹ آیا، مگر اب وہ غصے کا نہیں، دکھ کا تھا۔ تمہیں لگتا ہے محبت اتنی معمولی چیز ہے کہ تم چاہو تو بدل لو، چاہو تو بھلا دو؟ ایمن نے آہستہ سے کہا، مگر تم نور زہرا کو نہیں چاہتے تھے نا؟ تم تو اس سے نفرت کرتے تھے۔ طلحہ ہلکا سا مسکرایا، ایک تھکی ہوئی تلخ مسکراہٹ۔ ہاں، کبھی نہیں چاہتا تھا، مگر وہ مجھے محبت کرنا سکھا گئی۔
ایمن کی آنکھیں پھیل گئیں۔ طلحہ کی آواز مدھم مگر مضبوط تھی۔ جو رشتہ میں نے اس کے ساتھ زبردستی باندھا تھا وہی اب میری زندگی کا سکون بن چکا ہے۔ نور زہرا خاموش تھی، مگر اس کی خاموشی نے میرے غرور کو توڑ دیا۔ تم جانتی ہو ایمن، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک فرشتہ رلایا اور آج اس گناہ کا بوجھ میرے کاندھوں پر ہے۔ وہ ایک لمحے رکا، پھر نظریں جھکا کر بولا، میرا رب مجھے بہترین دے چکا ہے، میں اب اپنے حال میں خوش ہوں۔ تمہارے لیے جو باقی رہ گیا ہے وہ صرف پچھتاوا ہے۔ ایمن کی سانسیں جیسے رک گئیں، اس کی انگلیاں کانپ گئیں۔ طلحہ بغیر پلٹے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اس کے قدم بھاری مگر پرعزم تھے۔ ہر زینہ جیسے اس کے دل کے بوجھ کو کم کر رہا تھا۔ اوپر پہنچ کر اس نے ایک لمحے کے لیے سانس لی، پھر نور زہرا کے کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھولا۔ کمرے میں داخل ہو کر طلحہ ایک لمحے کو رک گیا۔ ہلکی نیلی روشنی کھڑکی سے چھن کر آ رہی تھی اور پورا کمرہ کسی خواب کی طرح خاموش تھا۔ ہلکی ہوا کے ساتھ پردے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ بیڈ کے ایک کونے پر نور زہرا پرسکون نیند میں تھی۔ اس کے چہرے پر ایسی معصومیت تھی کہ لمحے بھر کو طلحہ کی سانسیں رک گئیں۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس لڑکی کو اس نے ناپسندیدگی، بدگمانی اور غرور کے سائے میں دھکیل دیا، وہ آج اس کے دل کی گہرائیوں تک اتر چکی ہوگی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا، جیسے کہیں وہ نیند میں جاگ نہ جائے۔ اس کے چہرے کے قریب پہنچ کر وہ خود کو روک نہ سکا۔ اس کی نظریں نور زہرا کے پرسکون چہرے پہ جمی رہیں۔ بند پلکیں، ہلکی سانسوں کا اتار چڑھاؤ اور ماتھے کے قریب بکھرے کچھ ریشمی بال۔ اس کے لبوں پر ایک بے اختیار سا تبسم آیا۔ اس کے اندر ایک طوفان تھا، شرمندگی، ندامت اور محبت کا۔ طلحہ نے لرزتی انگلیوں سے نور زہرا کے بالوں میں آہستہ سے ہاتھ پھیرا، جیسے کسی کمزور پھول کی پنکھڑی کو چھو رہا ہو۔ مدھم آواز میں اس کے لب ہلے۔ آئی ایم سوری نور زہرا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تم پر شک کیا، تمہاری آنکھوں میں سچ دیکھنے کی بجائے تمہیں جھوٹا ٹھہرایا۔ میں نے وہ سب کہا جو ایک شوہر کو نہیں کہنا چاہیے۔ اس کے لہجے میں غرور کا کوئی نشان نہیں تھا۔ یہ وہ طلحہ نہیں تھا جو ہر بات میں اپنی انا کو آگے رکھتا۔ یہ وہ تھا جو ٹوٹ چکا تھا اپنے ہی کیے پر۔ مجھے اندازہ ہے کہ میں نے تمہیں کتنی تکلیف دی، اس نے مدھم لہجے میں کہا، لیکن اب وعدہ کرتا ہوں ہر آنے والا دن تمہارے لیے خوشی لے کر آئے گا۔ میں تمہیں اتنا چاہوں گا کہ تم خود سے محبت کرنے لگو گی۔ اس کے الفاظ فضا میں مدھم روشنی کی طرح پھیل گئے۔ وہ کچھ لمحے اسی طرح اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اس کے ماتھے پہ ایک بوسہ دیا۔ کچھ دن بعد، دن چمکدار تھا مگر طلحہ کی زندگی ایک نیا طوفان بن چکی تھی۔ ہیرا، وہ لڑکی جسے اس نے کبھی اہمیت نہیں دی تھی، اپنی انا کے زخم کے بدلے میں میڈیا کے سامنے آ گئی۔ اس نے پریس کانفرنس میں طلحہ پر الزام لگا دیا کہ اس نے اسے ہراساں کیا ہے۔ مشہور بزنس مین طلحہ حیدر پر سنگین الزام۔ ہیڈ لائنز ہر چینل پہ گونجنے لگی۔ ٹی وی اسکرین پہ جب اس نے اپنی ہی تصویر دیکھی، اس کا غرور لمحے بھر میں چکنا چور ہو گیا۔ وہ شخص جو سب کے سامنے خود کو طاقتور سمجھتا تھا، آج بے بس اور بے گناہ ہوتے ہوئے بھی قصوروار ٹھہرایا جا چکا تھا۔ ہر کال، ہر میسج میں الزام، نفرت اور طنز۔ دوسری طرف کمپنی کے شیئرز نیچے جا رہے تھے، پارٹنرز پیچھے ہٹ رہے تھے۔ طلحہ کے ذہن میں ایک ہی خیال بار بار گونجتا رہا، یہی حال میں نے نور زہرا کے ساتھ کیا تھا جب اس نے اس پر بے بنیاد الزام لگایا تھا، جب اس کے الفاظ نے اس کے دل کو زخمی کیا تھا۔ آج اسے سمجھ آیا تھا کہ الزام کا زخم کیسا ہوتا ہے۔ وہ رات بہت بھاری تھی۔ طلحہ خاموشی سے دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ ہر طرف سناٹا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ اس نے سوچا کہ نور زہرا سو چکی ہوگی، مگر کمرے میں قدم رکھتے ہی وہ ٹھٹک گیا۔ نور زہرا وہاں تھی، کمرے کے بیچ میں کھڑی، چہرے پر فکر مندی، آنکھوں میں نمی، جیسے وہ کئی گھنٹے سے اس کا انتظار کر رہی ہو۔ آپ آ گئے؟ اس نے بھاگ کر اس کے پاس آتے ہوئے کہا۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ یہ نیوز چینل والے کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے یقین نہیں آتا، آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ طلحہ کچھ لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ چہرہ جو کبھی اس کی خاموشی سے ڈرتا تھا، آج اس کی حمایت میں بول رہا تھا۔ اس کے لب تھر تھر آ گئے۔ تمہیں یقین ہے مجھ پر؟ اس نے مدھم لہجے میں پوچھا۔ مجھے اپنے شوہر پہ شک نہیں طلحہ، آپ جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، مگر برے نہیں ہیں۔ اس کی سادہ سی بات نے طلحہ کے اندر کے غرور کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے نور زہرا کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ مجھے مت چھوڑنا نور زہرا، میں ٹوٹ چکا ہوں، شاید تمہارے یقین نے ہی مجھے زندہ رکھا ہے۔ اگلے دن طلحہ نے وہ ویڈیو میڈیا کے سامنے جاری کی جس میں ہیرا خود اس کے سامنے غیر شائستہ پیشکش کرتی دکھائی دی۔ چند گھنٹوں میں سب کچھ بدل گیا۔ میڈیا نے سچ دکھایا اور ہیرا کی حقیقت کھل کے سب کے سامنے آ گئی۔ طلحہ کی ساکھ واپس آ گئی، مگر اب وہ طلحہ نہیں تھا۔ غرور کے پہاڑ گر چکے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ طلحہ نے نور زہرا کے لیے ایک نیا گھر خریدا،
شہر سے تھوڑا دور درختوں کے بیچ جہاں ہوا نرم اور روشنی خالص لگتی تھی، وہ اکثر شام کو اس کے ساتھ چائے پیتا، مگر انداز ابھی بھی اتنا ہی مغرور تھا۔ یہ چائے کا کپ تم نے خود بنایا ہے؟ وہ روڈ انداز میں پوچھتا۔ جی میں نے۔ پھر چینی کم کیوں ہے؟ وہ طنز کرتا، مگر اگلے لمحے اس کی آنکھوں میں ایک چمک آ جاتی۔ لیکن تمہاری بنائی ہوئی چائے کا ذائقہ میرے دن کو بہتر کر دیتا ہے نور زہرا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکا لیتی۔ وہ جانتی تھی طلحہ کے سخت لہجے کے نیچے محبت کا سمندر چھپا ہے۔ اب وہ دونوں ایک نئی زندگی میں داخل ہو چکے تھے۔ نہ ماضی کے زخم تھے، نہ غلط فہمیاں، بس ایک خاموش مضبوط محبت جو وقت کے ساتھ مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ طلحہ نے ایک رات اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو نور زہرا، میں کبھی کسی کے سامنے جھکا نہیں، مگر تمہارے سامنے ہر روز جھک جاتا ہوں دل کے ہاتھوں۔ نور زہرا نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا، اور یوں ان دونوں کی زندگی میں پہلی بار سکون، محبت اور اعتبار نے قدم رکھا۔ والسلام۔